الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام سامعین حضرات اور حاضرین گرامی، عزیزان ملت، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک بعافیت و سلامتی عطا فرمایا اور عید کا روح پرور منظر بھی ہم نے دیکھا اور اس سے مستفید ہوئے، اس کی برکات سے، اس کی برکتوں سے۔ شوال المکرم چل رہا ہے اور اس سے زیادہ ہمیں کیا اعزاز نصیب ہوگا کہ ماہ رمضان میں قرآن کریم کا ماحول ہوتا ہے، اللہ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا، آخری کتاب کو نازل فرمایا، اور اس سے بیشتر دوسرے نبیوں پر، دوسرے رسولوں پر دوسری کتابیں نازل فرمائی، اور یہ تمام کتب ہدایت یہ علم کا سرچشمہ تھی، اور قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے۔ علم کہتے ہیں معلومات کو، جانکاری کو، واقفیت کو، اور جو اس کو معلومات ہوتی ہے، جانکاری ہوتی ہے، یعنی علم کے مقابلے میں جہالت ہے اور روشنی کے مقابلے میں اندھیرا ہے۔ قرآن حکیم نے علم کو تشبیہ دی ہے نور سے، علم کو نور بھی بتایا ہے، علم کی کتاب کو حبل اللہ بھی کہا ہے، اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور علم کو مثال سے دیا ہے کہ جیسے علم والا بینا ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوتا ہے، اور علم سے بے بہرا انسان اندھا ہوتا ہے۔ لا يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون۔ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، جس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا اور ایک کو نظر آتا ہے؟ تو علم بہت بڑی عظیم دولت ہے، لازوال دولت ہے، ختم نہ ہونے والی دولت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، کچھ ہمیں معلوم ہے تبھی ہم آپ کو کچھ بتا رہے ہیں، تبھی تو کچھ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، کچھ مذاکرہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ علم نہ ہوتا تو نہ اللہ کی تعریف کر سکتے تھے، نہ اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر سکتے تھے جو ہم نے خطبے میں کی، الحمدللہ وکفیٰ وسلام پڑھا، اور نماز اور دوسری تمام چیزیں علم سے مربوط ہیں۔ حتیٰ کہ دنیاوی معاملات میں بھی، دنیاوی میدان میں بھی اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ ایسا ہے جسے اس کے پاس جنگ میں تو چلا گیا لیکن ہتھیار نہیں ہے، زمین کاشت کے لیے ہے لیکن اس کو جوتنے کے لیے اسباب نہیں ہیں، اس کی آبیاری کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو اس لیے
ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے سے جو انقلاب پیدا ہوا سرزمین عرب پر، انقلاب آیا، تو اس کو شاعر نے کہا ہے ادھر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ علم کو نسخہ کیمیا بھی کہا گیا، یعنی کتاب ہدایت کو، کتاب قرآن کو نسخہ کیمیا بھی بتایا گیا، اور اس سے انقلاب برپا ہوا۔ جو عرب، اہل عرب، جن کو کسی طرح کا تمیز اور شعور نہ رہا تھا اور انسانیت سے بھی گر چکے تھے، اخلاقیات سے گر چکے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، بس تھا تو گالی گلوچ، جھگڑا، فساد، خوریزیاں، شراب نشہ، جوا، تمام وہ لعنتیں تھیں جن لعنتوں کا شکار ایسا شخص ہوتا ہے جو بالکل بے سر پیر کا انسان ہوتا ہے، اوباش، کھانا خراب۔ کھانا خرابی کی آخری انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان ظلم کرنے لگتا ہے، انسانیت سوز حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ ظاہر بات ہے لڑائی جھگڑے، آپس میں گالی گلوچ اور بد گفتاری، بد کرداری، یہ سب کیا ہے؟ جوئے بازی، کسی کے سامنے پیسوں کی بنیاد پر بڑا چھوٹا ہونا، کسی کی جیب کو لوٹ لینا، جیب کو خالی کر دینا بیٹھے بیٹھے، یہ جوا ہوتا ہے۔ اس طرح کی عادتوں کے شکار ہو گئے۔ لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب ہدایت نازل فرمائی، اور اس کا آغاز ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ اقرأ پڑھنے کے حکم میں قیامت تک ہے، دیہاتی کے لیے بھی حکم ہے، شہری کے لیے بھی حکم ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، ہر شخص کے لیے، تاجر کے لیے بھی ہے، وکیل کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے۔ IAS IPS اور جو لوگ سول سروسز میں بہت بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن کریم مخاطب کر رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ان کے لیے بھی ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ جو شخص عصری علوم سے لیس ہے، عصری علوم سے مالا مال ہے، ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کے پاس، اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے اس بات کی، اس کو کہنے کی کہ اقرأ، کہ پڑھو؟ وہ تو پڑھا ہوا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھا، ڈگریاں حاصل کی اور بہت بڑے مقام پر پہنچ گیا، وہ اقرا پر عمل کر رہا ہے، لیکن بسم ربک الذی خلق پر عمل نہیں کر رہا۔ غور کریے گا، بسم ربک، اسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، وہی بسمی ہے یہاں بھی اسمی تھا لفظ، اسم کہتے ہیں نام کو، الف ختم ہو گیا، یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے عربی میں۔ ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر پڑھو، اس کی ذات کو پیش نظر رکھ کے پڑھو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، وہ ہے دینیات کی تعلیم، وہ ہے حلال و حرام کی تعلیم، جس کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہا گیا حدیث میں۔ علم کا حاصل کرنا فرض ہے مسلمان مرد اور عورت پر۔ سمجھ، ادھر غور کیجئے، مسافہ بعد میں بھی ہو جائے گا، نوجوان توجہ دیجیے ذرا، وہ نفلی کام ہے، یہ فرض کام ہے، اس کو سنیے، یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ جمعے کے خطبوں کی بہت اہمیت سمجھیے، بات کہنے والا کیسا ہی ہو، لیکن بات اگر اچھی ہو رہی ہے تو اس کو ہم اپنے دامن سے باندھ لیں، عمل میں لائیں، بچوں کو سمجھائیں۔ کیسے ہم پیغام دیں گے گھر پہ جا کر اگر ہم خود ہی نہیں سمجھیں گے بات؟ اور سمجھانا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عظیم سنت ہے یہ، اس کو بھی ہم زندہ کریں کہ جو ہم کہیں سنے کانفرنس میں، جلسوں میں اور اجتماعات میں، گشت کے بعد تعلیم میں، مسجد کی تعلیم میں سنیں، اس کو دوسروں تک، غائبین تک پہنچائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں، اپنی خواتین ماں بہنوں تک پہنچائیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِينَ الْغَائِبِينَ، شاہدین کو چاہیے، حاضرین کو چاہیے کہ غائبین تک پہنچائیں، جو موجود نہیں ان تک پہنچائیں۔ کیسے پہنچائیں گے؟ جب بھی پہنچائیں گے جب ہمیں خود بھی علم ہو گیا ہو، ہم خود بھی سمجھ گئے ہوں۔ تو علم کے اس مقام کے بعد اگر ہم بہت تفصیل میں جائیں تو ظاہر بات ہے علم ایک سمندر ہے، علم سمندر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ کا تعلق پیدا ہوا۔ آپ لوگوں نے قصہ پڑھا ہوگا، قرآن کریم میں موجود ہے، 16ویں پارے میں سورہ کہف میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں بہت علم رکھتا ہوں، مجھے بہت علم ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی ایسی اصلاح فرمائی کہ جگہ جگہ پر وہ لقمہ دیتے رہے، سوال کرتے رہے، باوجود سمجھانے کے اللہ ہی جانتا تھا کہ اس میں مصلحت کیا ہے اور کیا بات ہے۔ آخر میں جب یہ بات وہ واقعہ نا لڑکے کو قتل کیا، اس کے بارے میں کشتی کو توڑ دیا، حضرت علیہ السلام نے راستے میں، ارے آپ نے کشتی توڑ دی، کہا کہ اچھا آپ کے پاس تو نہیں بولیں گے آپ؟ نہیں، میں آئندہ صبر کروں گا۔ وعدہ کرتے رہے اور رہے توڑتے رہے، اور آخر کار دیوار وغیرہ کا معاملہ، دیوار سیدھی کر دی۔ جنہوں نے کھانا نہیں دیا تھا بھوکوں کو، کھانا طلب کیا تو ان کو کھانا نہیں دیا، اور اس کے باوجود دیوار گرنے والی تو اس کو سیدھا کر دیا۔ بہت بڑا واقعہ ہے، اس میں مصلحت پوشیدہ تھی، اور آخر میں آ کر کے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علم کی اور آپ کے علم کی اور ساری دنیا کے کائنات کے علم کی، اللہ کے علم کے مقابلے میں جو مثال ہے اور جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس سمندر سے پرندہ پانی چونچ میں لیتا ہے اپنے، تو وہ چونچ میں پانی لیا ہوا ساری دنیا کا علم ہے، اللہ کے علم کے خزانے سے اتنا سا علم ملتا ہے ساری دنیا کو، اور اللہ کے پاس سمندر ہے۔ تو ہم اپنے علم پر غرور بھی نہ کریں، اپنے علم پر اترائیں بھی نہیں، اور علم کی جد و جہد، علم کی صحیح، علم کو پھیلانا، تعلیم کو بڑھانا، تعلیم سے شوق و ذوق پیدا کرنا، تعلیم سے رشتے وابستہ کرنا، یہ ہمارے علماء سے سیکھی۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام، جی اتنا بڑا انقلاب ہے اس ہندوستان میں، جسے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس ملک کو، اس سرزمین کو ایسے لوگوں سے آزاد کرایا کہ جن کی نیتیں صحیح نہیں تھی، جو صرف جانور بن کے اس ملک پر حکومت کر رہے تھے، اپنے مفاد کے لیے غلام بنائے ہوئے تھے ہمیں سب کو۔ اس غلامی کی زنجیروں سے آزادی کا بغل بجایا کسی نے، تو کس نے بجایا؟ وہ دارالعلوم دیوبند کی چار دیواری سے آوازیں اٹھی، مولانا حسین مدنی، مولانا قاسم نانوتوی، اور آپ کے مولانا رشید الدین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور مہاجر مکی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ، جو صوفیوں کے صوفی ہیں، صوفیوں کے دادا پیر ہیں، جو مکے چلے تھے، تشریف لے گئے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، اس بنیاد پر کہ وہ
انگریزوں سے سینہ سپر تھے، مقابلہ آرا تھے۔ بھئی جہاں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کسی دل میں، وہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرتا۔ ایک ہی ڈر کی جگہ، ایک ہی ڈر کا گھر ہے، صرف دل، ایک ہی ڈر رہے گا۔ اگر اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرے گا۔ گرفتار ہو گئے، وہاں کوئی کام چاہیے، عالموں کو، علماء کو، بزرگوں کو کام چاہیے نا، اور کام کیا کریں گے؟ وہاں کوئی گپ شپ تو وہ کریں گے نہیں جا کے، وہاں قصے کہانیوں میں تو لگیں گے نہیں، وہ وہاں مایوس ہو کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے قیدیوں کو، جو قیدی تھے ان کو علم سکھانا شروع کر دیا، قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اور قرآن پڑھاتے پڑھاتے رہائی کا حکم ہو گیا، 1 مہینے میں رہائی بھی ہو گئی۔ حالانکہ پھانسی کا حکم ہو گیا تھا ان کو، لیکن حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ جذبات میں سرشار ہو کر اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا، جب یہ خبر پہنچی کہ کسی مائی کے لال کے اندر طاقت ہے یہ کہ رشید الدین گنگوہی کو، وہاں رشید گنگوہی کو کوئی پھانسی دے سکے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کا کلمہ پورا کیا اور ان کو رہائی کا اعلان ہو گیا۔ تو قیدی اور وہاں جو سلاخوں میں پڑے ہوئے لوگ تھے وہ رونے لگے۔ حالانکہ خوشی ہوتی ہے کہ آدمی رہا ہوا، محبت ہے، لیکن وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھی رونے کا ماجرا، کہتے کہ ہماری تعلیم ادھوری رہ جائے گی، کتاب قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑا وہ ہمارا ادھورا ناتمام رہ جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، ایک طرف رہائی کا فیصلہ ہے، ایک طرف تمہاری تعلیم کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے، تو تعلیم کو میں ترجیح دوں گا، رہائی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ رہائی ہوتی رہے گی، ہو نہ ہو، دوبارہ بھی سزا ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ اس کا نام تعلیم ہے۔ وہ اہل نظر تھے، وہ اہل تعلق تھے، وہ اہل معرفت تھے، ہمیں آج اس کا پتہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں۔ ہمارے گھر گھر جگہ جگہ پر مدرسوں میں، مسجدوں میں تعلیم قرآن کا انتظام ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ بچوں سے وہ جو حیوانی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہیں نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے، انہیں کلمہ سکھایا جاتا ہے، کلمہ درست کرایا جاتا ہے، اسے معانی بتائے جاتے ہیں، دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، نماز جنازہ یاد کرائی جاتی ہے۔ یہ سارے معمولات ہوتے ہیں، اس میں ضمن میں سارے سبجیکٹ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، معمولی سبجیکٹ ہیں، کوئی اسکول پڑھائے گا اس کو؟ بتائیے، یہ کسی آشرم میں جا کر کے تعلیم ہوگی؟ یہ تعلیم کی جگہ تو مسجد ہے، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا یوسف صاحب کو اور ان کے والد محترم کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو کہ انہوں نے اس بستی میں آج آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سر چھپانے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ یقیناً آپ کہیں نہ کہیں پڑھتے ہو، لیکن دور ہونے کی وجہ سے گھر میں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ کون جائے گا یار، ظہر پڑھ لیں گے، یا کیا کریں گے، جا کے لوئے چل رہی ہیں، بچوں کو لے جانا مشکل، خود جانا مشکل۔ تو جیسے ہم فکر کر کے نماز کے لیے آتے ہیں، بچوں کو لاتے ہیں، ہر دن کو جمعہ سمجھیں، ہر دن کو جمعے کی اہمیت دیں۔ جمعے کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن جمعے کی طرح اور ہر مہینے کو رمضان کی طرح سمجھیں۔ ہم نے چونکہ عہد کیا ہے رمضان میں، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے خطیب کا خطاب سنا ہے، ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 12 مہینے اے اللہ تیرے سامنے جھکیں گے، اے اللہ تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، اس سے وابستہ رہیں گے۔ ہم یہ عہد کر کے اٹھے، اور یہ عہد تو ہم نے عالم روحانی میں بھی دے دیا ہے۔ جب عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا گیا تھا تو ہم نے وہاں بھی کہا تھا، جب اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، تو سب نے کہا تھا، ساری روحوں نے جو قیامت تک آئیں گی، قیامت تک پیدا ہوں گی روحیں،
ان تمام روحوں نے اقرار کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ قالوا بلا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد کو یاد تازہ کرانے کے لیے یہ رمضان آتا ہے، عیدین آتی ہیں، اور شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، اور حج کا مہینہ آتا ہے، حج کا عبادت کا مہینہ آتا ہے۔ حج ہم کیسے کریں، کب فرض ہوتا ہے، کب ٹوٹ جاتا ہے کچھ ارکان میں خرابی سے، وہاں کی سرزمین کا احترام کیا ہے، صفا مروہ پر سعی کا مقام کیا ہے، طواف بیت اللہ کی حیثیت کیا ہے، بیت اللہ کی عظمت کیا ہے، اور وہاں عرفات میں قیام وقوف کا کیا معاملہ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمیں اندازہ کیسے ہوگا؟ جب ہم علم سیکھیں گے، ہمیں تعلیم آئے گی، ہمارے اندر سے جہالت کے بھوت نکلیں گے، جہالت کے جراثیم نکلیں گے اور علم کی روشنی آئے گی۔ وقت بتا دیجیے گا مجھے، ہو گیا ٹائم شاید؟ دیکھیے ابھی بیان چل رہا ہے، سب لوگ ماشاءاللہ سنت اب بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی پڑھی، اور اب 5 منٹ میں ہی پڑھیں گے۔ سب نے نیت باندھ رکھی ہے، کوئی کسی کو نہ ٹوکتا ہے، نہ بتاتا ہے، نہ کہتا ہے۔ شعور اسے کہتے ہیں، علمی شعور اسے کہتے ہیں کہ تقریر کے وقت میں نماز نہیں ہوگی، یا تو تقریر کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے وہ، اور یا پھر نماز پڑھنے والے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ کیسے ممکن ہے خشوع خضوع؟ اس نیت باندھنے کا نام، رکوع کرنے کا نام، سجدہ کرنے کا نام نماز نہیں ہے۔ اللہ سے توجہ، رشتہ مضبوط کرنے کا نام نماز ہے، اس کو حاضر ناظر جان کر نماز پڑھنے کا نام ہے۔ کیسے ہو جائے گا وہ؟ میری گفتگو سنیں گے، یہ نماز پڑھیں گے، اب 5 منٹ آپ کو دی جاتی ہے، اسی لیے کہ آگے فوراً بیٹھ جاؤ، اذان سے پہلے مسجد بھر دو تاکہ لگے لوگوں کو حالات کتنے پرآشوب ہیں، اور آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ یہاں مولانا کا اعلان ہے کہ کل سے داخلے بچوں کے شروع ہو جائیں گے قرآن کریم کی تعلیم اور دینیات کے لیے، جو اہم حصہ ہے انسانی تربیت کا۔ ٹھیک ہے، سن لیا آپ نے؟ اب آپ ہاتھ اٹھاؤ کہ اپنی آبادی سے، اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں گے کل سے، سب ہاتھ اٹھاؤ ایک دورے سے۔ ایک بچہ آئے گا، 2 گھنٹے دے گا، ظہر کے بعد اور مغرب بعد، انشاءاللہ العزیز کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ دل سے کہیے، ان زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اچھے ٹیچر رکھیں گے، ایک ہوگا، 1 سے کام چلے گا، 2 سے چلے گا، 3 سے چلے گا، یہ ضرورت پوری کریں گے۔ فیس نہیں لینا آپ سے، حالانکہ میرا مشورہ ہوگا فیس لیں تاکہ اہمیت دل میں بیٹھی رہے لوگ، چاہے بعد میں ان کو واپس دے دینا 1 سال بعد۔ فیس کے بغیر داخلہ نہ لیں، فیس ضرور رکھیں، ان کے کاندھوں پر بوجھ ہونا چاہیے، ورنہ پیرنٹس اس کی قدر نہیں کرتے۔ فری کی تعلیم ہے، کیا پڑھا رہے ہیں، اسکول میں بھیجتے ہیں، ڈریس، پیسہ، فیس وقت پر پہنچاتے ہیں، اس کی اہمیت ہوتی ہے، دھوپ ہو، گرمی ہو، بارش ہو، حتیٰ کرفیو بھی لگا ہو تب بھی کوشش کرتے کہ پہنچے بچہ، ہے نہیں ہے۔ اور دین کی جو ہمارا سر ہے، ہمارا مغز ہے، ہمارا دل ہے، ہماری روح ہے، ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، یہاں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، ہمارے جسم کو، روح کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، ہم اس کے لیے فکر مندی کی دعا کرو اور کوشش کرو اور وعدہ کرو، انشاءاللہ کل سے داخلہ کرائیں گے، اور پیر کے دن سے انشاءاللہ تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، یہاں تعلیم شروع ہو جائے گی۔ مجھ سے حضرت نے فرمایا ہے، مجھے نہیں پکڑیے گا، آپ حضرت کو پکڑیے گا، مولانا سے۔ کبھی اگر انہوں نے تعلیم شروع نہیں کری پیر سے تو حضرت ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے وعدے کو نبھائیں گے، مگر آپ بھی اپنے وعدے کو نبھائیں۔ کل 100-200 داخلے ہو جانے چاہیے، یہاں آبادی بہت ہے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم دعا ایک کریں، خاص طور سے اماد اللہ بھائی نے بہت ہمارے امیدے ہیں یہاں کے، ان کے وہ بیچارے حق کے لیے مر مٹتے ہیں دھوپ میں، گرمی میں، ہمیں یہ تو سب کو معلوم ہے۔ دیکھیں یہ سیاسی اختلاف کی بات نہیں ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ وہ تو ہوتا ہے، لیکن ایک شخص ہماری آبادی کے لیے، غریب آبادی کے لیے قربانی دے رہا ہے اور جنگ لڑ رہا ہے ظالموں سے، ظلم ہے وہ سراسر، جن کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، گھر توڑے جا رہے ہیں، اور ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے۔ ہم ہندو بھائیوں سے بھی کہیں گے، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی، کہ وہ سب مل کر ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کا ساتھ دیں۔ اس میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی زد میں آ رہے ہیں،
وہ ان کے بھی آشیانے اجڑ رہے ہیں، مکان بڑی مشکل سے بنتا ہے، جھوپڑا بڑی مشکل سے بنتا ہے، بچے کہاں جائیں گے، سب گرمی میں ویسے ہی مر جائیں گے، کھانے کو نہیں ہوگا، رہنے کو نہیں ہوگی جگہ۔ تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی رہائی فرمائے، باعزت وہ رہا ہوں۔ آمین تو کہہ دیجئے۔ آمین کہنے میں بھی کچھ پریشانی ہے، پیسے نہیں لگیں گے، پکڑے نہیں جاؤ گے۔ ہاں